یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا کا امام بنایا. اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی. ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کسی عالم سے پڑھیں. اس میں ان کو پھر الزامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے. عام آدمی جو بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا. وہ تو یا احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا اشرف علی تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جناح گڑھی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مودودی صاحب سے پڑھا ہوتا ہے. کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی. انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا. اب اردو تو ہماری زبان ہے نا، آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے. تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں. صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی. تو وہ سن کے اپنی زبان میں بات سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا. صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء نے جن پر آپ کا اعتبار تھا انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا. اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں. اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے؟ تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو قائد و نظریات بتائے ہیں نا، اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوسچن اٹھائے گا.